الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں، دوستو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو مہینہ ہمارے سامنے گزر رہا ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں حج ہوتا ہے. اس میں اور اعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ حج ایک عظیم عبادت ہے اور وہ عبادت اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ہی ذی الحجہ ہے. حج مخصوص ایام میں ہوتا ہے. سال میں صرف 5 دن حج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ حج کی عبادت کو انجام دینا ممکن ہی نہیں ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں متعدد اعمال ہیں جن کا ذکر امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورۃ الفجر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. قرآن مجید میں ہے والفجر ولیال عشر. یہ جو ولیال عشر ہے، 10 راتیں، یہی ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں مراد ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ذی الحجہ کی ایک رات عبادت کرے گا، اسے شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر اجر دیا جائے گا. یہ عمل تو یہ ہے، راتوں میں عبادت کرنے کا، اسے قیام کہتے ہیں. اسی حدیث میں کہ جو آدمی ان 10 دنوں میں کسی ایک دن روزہ رکھے گا، کہتے ہیں کہ اسے 1 سال روزہ رکھنے کا اجر ملے گا. ایک دن روزہ رکھنا ایسا ہے جیسا اس نے پورے سال روزہ رکھا. اسی کو سیام کہتے ہیں. ایک ہو گیا قیام اور ایک ہو گیا سیام. یہ تو ذی الحجہ کے شروع ہونے کے بعد ہے. یہ عمل ذی الحجہ کے شروع ہونے سے پہلے بھی ہے، مستحب ہے. وہ کیا ہے؟ صحیح روایتوں میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو
اس کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ اپنے بدن کے کسی بالوں کو، زائد بالوں کا نہ کاٹے اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے، تاکہ حاجیوں سے مشابہت ہو۔ اس لیے کہ حالت احرام میں ناخن کاٹنا بھی ناجائز ہے، بال توڑنا اور کاٹنا بھی ناجائز ہے، تو حاجیوں کی مشابہت ہو جائے۔ تو یہ 3 اعمال ہو گئے۔ چوتھا عمل تکبیر تشریق کا ہے۔ عربی زبان میں تشریق کہتے ہیں گوشت کو دھوپ میں سکھانے کو، چونکہ ان ایام میں گوشت دھوپ میں سکھایا جاتا ہے، اسی لیے ان دنوں میں پڑھی جانے والی تکبیر کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، وہ واجب ہے۔ راتوں کا قیام یہ مستحب ہے، روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے، بالوں کا نہ کاٹنا، ناخنوں کا نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، تکبیر تشریق کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ ہر مرد و عورت پر نماز، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کو زور سے پڑھنا چاہیے اور عورتوں کو آہستہ۔ اور جو مرد احباب ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، چاہے انفرادی پڑھے، امام کو یاد رہے یا امام بھول جائے، بہر صورت ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کا پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے پڑھی جاتی ہے اور ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ کل 20 پر 3 نمازوں میں یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ میں ترتیب سے عمل ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر احادیث میں آیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ایک عمل ہے عید کا۔ عید کی نماز واجب ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں، اور عیدگاہ میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو، عذر ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے مسجد میں نماز ادا کی ہے عید کی، ورنہ آبادی سے باہر تشریف لے جاتے تھے کسی میدان میں اور وہاں عید کی نماز ادا کرتے تھے۔ عید کی نماز بھی واجب ہے اور عیدگاہ میں پڑھنا ضروری ہے اگر کوئی عذر نہ ہو۔ اس کی مصلحتیں بھی ہیں اور ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ اس کے بعد یہ ایک عمل ہے، وہ ہے قربانی۔ ایک ترتیب سے عمل ہے۔ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب جس کے پاس 612 گرام چاندی، یعنی 60 پر 2 تولے چاندی، 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے، 100 گرام کے ہو گئے 10 تولے، 600 گرام کے ہو گئے 60 تولے، 60 پر 2 گرام، 60 پر 2 تولے، 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت، یا 60 پر 2 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت کا سامان ضرورت سے زائد ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے 2 گھر ہیں، ایک گھر اس کا اپنے رہنے کے لیے ہے، یہ گھر کے علاوہ ایک گھر ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔
تمام مثالوں کو سمجھانے کا یہ موقع نہیں، 2-3 مثالیں۔ ایک آدمی کے پاس 50 جوڑے الماری میں رکھے ہوئے ہیں۔ آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے 10-15 جوڑوں کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ۔ ویسے 5 جوڑوں میں بھی زندگی ہو جاتی ہے۔ چلو آپ کے حساب سے ہی، میرے حساب سے ہم کمزور لوگ ہیں، 10 رکھ لو، 15 رکھ لو۔ اس سے علاوہ جو 35 جوڑے الماری میں ہیں، اگر وہ 35 جوڑے کپڑوں کی قیمت 60 پر 2 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے تو پھر اس پر صدقے فطر بھی واجب ہے اور اس پر قربانی بھی واجب ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی، اس شرط کے ساتھ کہ قربانی اس پر واجب ہے جو مسلمان ہو، کافر پر قربانی واجب نہیں۔ اور اسی طرح بالغ و نابالغ کی طرف سے قربانی، صدقے فطر نابالغ کی طرف سے بھی باپ دے گا، لیکن قربانی نابالغ کی طرف سے واجب نہیں۔ قربانی بالغ مرد و عورت پر واجب ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی۔ اسی طرح کسی کے گھر میں استعمال کے سامان ہیں، میں بہت ترتیب سے ذکر کر رہا ہوں، جن جن اعمال کا ذکر احادیث میں آیا ہے اس کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر استعمال کے برتن ہیں، ضرورت کے استعمال کے بہت تھوڑے برتن ہوتے ہیں، بہت برتن ایسے ہوتے ہیں جو اوپر الماریوں میں یا سجے پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ استعمال ہی نہیں ہوتے، یا سال میں 1-2 بار کبھی کبھی عید یعنی تو تقریبات کے موقع پر ان کا استعمال ہوتا ہے، اسے ضرورت نہیں کہتے۔ سال میں 1 مرتبہ، زندگی میں کبھی کبھی کہتے ہیں۔ ان برتنوں کی قیمت اگر 60 پر 2 تولے چاندی کے برابر ہے، اس پر صدقے فطر بھی واجب ہے اور اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ فرق میں نے عرض کر دیا ہے، صدقے فطر تو نابالغ کی طرف سے بھی واجب ہے باپ کے ذمہ، لیکن قربانی نابالغ کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ یہاں آ گئے رکام قربانی۔ قربانی بڑی عظیم عبادت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ راوی ہے روایت کی اور بہت صحیح ترین روایت ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مالی عبادات میں، ایک قید یاد رکھی جائے، مالی عبادت، ایک عبادت تو ہے بدنی، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت، وہ نہیں، مالی عبادت جس میں مال خرچ ہوتا ہے، اس میں سب سے محبوب ترین عبادت ان ایام میں قربانی کے 3 دن ہیں۔ اس طرح حج سال میں صرف 5 دن ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے درمیان حج ہوتا ہے، اسی لیے ان دنوں میں عمرہ بھی حرام ہے۔ 5 دن سال میں 5 دن عمرہ حرام ہے اور انہی دنوں میں حج ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی سال میں 3 دن ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ کو، 11 اور 12۔ یہ مسئلہ اور سن لے، میرے ذہن سے نکل جائے گا۔ قربان ایک تو عید ہے، عید کے دن ایک تو تکبیر تشریق واجب ہے، دوسرا عید کی نماز واجب ہے، تیسرا قربانی صاحب نصاب پر۔ لیکن قربانی عید کی نماز سے بات دیں گے۔ ہاں یہاں شہر پہلے ایسا ہوتا تھا، شہر چھوٹے ہوتے تھے، پورے شہر والے ایک جگہ نماز پڑھتے تھے، اب تو چھوٹے چھوٹے قریوں میں 2-3 جگہ نمازیں ہوتی ہیں، آبادی بڑھ گئی، اتنے بڑے بڑے میدان نہیں، اس کی اور بھی وجہ ہے، چھوڑو۔ اب یہ بنگلور میں میرے معلومات کے مطابق 100 سے زیادہ جگہ عید کی نماز ہوتی ہے، مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے۔ اس کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے مسئلہ کہ اگر شہر میں کہیں بھی ایک جگہ نماز ہو جائے تو اس کے بعد آدمی قربانی کر سکتا ہے، اگرچہ قربانی کرنے والے نے نماز نہ پڑھی ہو، اس سے نماز پڑھنا ہے، لیکن وہ عید کی نماز پورے شہر میں ایک جگہ کہیں بھی ہو گئی تو وہ آدمی جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی عید کی،
وہ بھی اگر قربانی کرنا چاہے شہر میں تو کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے عرض کر دیا تاکہ لوگوں کو سہولت ہو۔ اور ہمارے علماء اہل دیوبند کا یہ طریقہ اور مزاج ہے کہ امت کو وہ راستہ بتایا جائے جس پر چلنا امت کے کمزور سے کمزور آدمی کے لیے بھی آسان ہو۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ ہم تلاش کر کے کتابوں کا تتبع کر کے ایسی روایتوں کو ترجیح دیتے ہیں جس میں امت کو سہولت ہو۔ جہاں گنجائش ہی نہ ہو وہاں پھر وہی مسئلہ بتاتے ہیں جو یہ کہ اس میں آپشن ہو۔ اگر کئی آپشن ہو اور اس میں ایک آپشن سہولت والا ہو تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا مزاج یہ ہے کہ امت کو وہ راستہ بتایا جائے جس پر چلنا امت کے کمزور ایمان والے کے لیے بھی آسان ہو۔ یہ ہمارا طریقہ اور مزاج ہے۔ تو اس لیے میں نے مسئلہ بیان کر دیا۔ قربانی کی میں نے بہت ساری باتیں گزشتہ عرض کر دی ہیں، لیکن آگے تک قربانی جو ہے یہ اس امت کی خصوصیت نہیں ہے۔ قربانی ہر امت کا عمل ہے۔ یہ قربانی ہر امت میں جاری رہی۔ قرآن مجید میں ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے عمل کو ہر امت میں مشروع فرمایا، جاری فرمایا۔ لیکن دو فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جس کو جو قربانی پیش کرنا تھا وہ لے جا کر کسی پتھر پر یا پہاڑی پر رکھ دیتا، آسمان سے ایک آگ آتی اس کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی، تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہوگی۔ قرآن مجید میں حابیل و قابیل حضرت آدم کے دو بیٹوں کا ذکر ہے۔ اس میں مفسرین نے تفسیر لکھی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ تھا، لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو ہے وہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غایت درجے کرم ہے، عنایت ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ آگ کھا جاتی تھی تو گوشت کھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، گوشت ہاتھ کو ملتا ہی نہیں تھا۔ اب تو یہ ہے کہ قربانی کرو خود بڑھے گا۔ حضرت عائشہ راوی فرماتی ہیں کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ آئے گا قیامت کے دن، یہ جائے گا نہیں کہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قربانی ذبح کر کے ختم کر دیا، وہ کہیں جاتا نہیں ہے، واپس آئے گا۔ کہتے وہ کیسا آئے گا؟ کہتے ہیں انہو لیاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے کھروں کے کھر ہوتے ہیں، آدمی پائے کھاتا کھر نہیں کھاتا، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا۔ بال آدمی کھاتا ہے نا، دفن کر دیتا ہے، سینگ بھی دفن کر دیتا ہے اور کھر بھی دفن کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جانور آئے گا۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے، اگرچہ کہ یہ حدیث بہت ضعیف ہے لیکن ہے حدیث، یہ آیا ہے کہ تم عمدہ سے عمدہ جانور دو، موٹا جانور، عمدے سے عمدہ جانور دو، فربا جانور دو۔ عیب ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں عیبدار جانور کیا پیش کرو گے؟ عمدہ سے عمدہ جانور، نمبر 1 اعلیٰ درجے کا۔ کہتے ہیں کہ یہ جانور تمہیں پلسیات پر واپس کیا جائے گا۔ اچھا، ساری زندگی قربانیاں کی اتنے جانور لے کر میں کیا کروں گا؟ کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ سارے جانوروں کو ملا کر اللہ ایک عمدہ جانور بنا دیں گے، اس پر سوار ہو کر آدمی پلسیات پر سے پار ہو جائے۔ اسی کو حدیث کے یہ الفاظ ہیں سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہے حدیث کے الفاظ، لیکن یہ حدیث بہت ضعیف۔ تو یہ روایت تو یہ حدیث میں آیا ہے فإنها علی الصراط مطایاکم، تو یہ جانور آئے گا اپنے تمام اعضاء کے ساتھ۔ بعض روایتوں میں
گوبر اور پیشاب کا ذکر بھی ہے. اب میں حدیثوں کے حوالے دوں گا، وقت اتنا نہیں ہے، اسی لیے میں ان تمام احادیث کا احاطہ کر رہا ہوں جن نامہ اور جن احادیث سے جو عمل ذی الحجہ سے متعلق آئے ہیں. بعض روایتوں میں گوبر اور پیشاب کا ذکر بھی ہے، وہ بھی ترازو پر تولے جائیں گے. بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جو جانور آدمی دے گا اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ وزنی بنا کر کے اس وقت قیامت کی جو ترازو ہے جس میں اعمال تلیں گے اس پر رکھ دیا جائے گا 70 گنا. اور ایک حدیث میں یہ صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربانی کرنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ صحابہ نے یوں پوچھا، حضرت زید بن ارقم راوی ہے اس لیے کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا چیزیں؟ ما حاضر ازاہی کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو بکرا ذبح کرنا تو نہیں تھا، انہوں نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا. یہ سمجھنے کی بات اس میں یہ سمجھایا گیا کہ جس طرح اللہ کے حکم آنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ ہم بھی اللہ کے، ہماری اولاد بھی اللہ کی. انا للہ و انا الیہ راجعون، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. عقل کی کسی بھی ترازو میں تول لو، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ باپ کو یہ حکم دیا جائے کہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، لیکن تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عقل کے تقاضوں کو کچلنے اور دبانے کے لیے ہی یہ عمل مشروع کیا گیا ہے. ہمارا حکم آ جانے کے بعد یہ عقل کا کیا کام رہ جاتا ہے؟ یہ دیکھو یہ ہمارا حکم ہے نہیں ہے، یہ حضور نے کیا ہے نہیں ہے. اتنا دیکھو، جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر تمہاری عقل تو ہماری مخلوق ہے، تمہاری عقل میں ہمارے حکم کی حکمتیں اور اسرار راز کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ تمہاری عقل تو چھوٹی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے حکم پر میں بھی قربان ہو سکتا ہوں اور میرے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہوں. یہ بندگی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ، بندگی کا اعلیٰ ترین مثال دنیا میں کہ یہ باپ وہ بھی نبی اپنے بیٹے کو بڑھاپے کے عالم میں جو بڑی تمنا دعاؤں کے بعد اکلوتا بیٹا تھا اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا. حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ میں ذبح کرنے جاؤں گا تو بیٹا ذبح نہیں ہوگا، یہ نہیں بتایا گیا. اگر بتایا جاتا تو امتحان کیسے ہوتا؟ وہ تو جب کٹا نہیں چلا دیا، چلانے کا مت دیکھا کہ حضرت اسماعیل جو ہے اسی طرح زندہ ہے، وہ تو ابراہیم کو بھی اسی وقت پتا چلا. ورنہ حضرت ابراہیم تو اپنے بیٹے کے گلے پر پوری قوت سے چھری چلا دی، انہوں نے تو ذبح کر دیا، ذبح نہیں ہوا وہ تو ان کا منشا تھا. یہ سبب کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے مجھے یاد آتا حضرت مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کا جو ہے وہ جملہ، محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. کہ جان بھی تیری یہ مال بھی تیرا، جب چاہے لے لے، حاضر ہے میں بھی حاضر، میرے بچے بیوی میری اولاد سب حاضر. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو ہے. مجھے کبھی کبھی خیال ہوتا ہے، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید نے جس انداز سے ان کی شخصیت کو پیش کیا ہے قرآن میں، وہ ایک متفق علیہ شخصیت ہے. یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. قرآن مجید نے بڑا عجیب جواب دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما.
وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، قومیت کی بنیاد پر ابھرنے والے نبی نہیں تھے، ان کی بنیاد صفات تھی، ان کا سفر صفات کی بنیاد پر ہوا تھا، بلندی عروج جو ان کو حاصل ہوا۔ اللہ کے سامنے جو ہے سر جھکا دینا، اسی کو مسلم کہتے ہیں۔ ہم نماز کے لیے نیند کی قربانی دینے کی تیار نہیں، اور نماز کے لیے کاروبار کی قربانی دینے تیار نہیں، بھائی ہم تو داڑھی چھوڑنے کی تیار نہیں، زکات کا پیسہ حساب لگا کر دینے تیار نہیں، تو بیٹے کو کیا ذبح کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ واقعہ سنا کر اللہ نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے، دیکھو اس آئینے میں، ہر آدمی دوسرے کو مت دکھاؤ، ہر آدمی اپنے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کر دیا، اور ہم نیند کی قربانی کے لیے بھی تیار نہیں، کاروبار کی قربانی کے لیے تیار نہیں، جہیز کی قربانی کے لیے تیار نہیں، رشوت سود کی قربانی کے لیے تیار نہیں، جھوٹ کی قربانی کے لیے تیار نہیں، غیبت کی قربانی کے لیے تیار نہیں، ہم تو کسی ادنا سے ادنا درجے کی قربانی کے لیے بھی تیار نہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھو ابراہیم کو ہمارا کیسا فرما بردار ہے، دیکھو کیسا کامل فرما بردار بندہ ہے میرا، پیش کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی لیے اسلام کہتے ہیں کامل اطاعت کو، اطاعتن کاملتن، اطاعتن تامتن، اطاعت کا ایسا نمونہ کہ اس سے آگے اطاعت کا کوئی درجہ باقی نہ رہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلم ہونے کا مطلب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے، اور کئی مرتبہ تو حکم دیا بیوی بچے کو لے جا کر کعبے کے پاس چھوڑ کر آؤ، نہ پانی نہ کوئی وہاں، جو آج بھی مکے میں تو کچھ نہیں اگتا، آج بھی مکے میں کچھ نہیں اگتا، جا کے دیکھ لو، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ، ریگستان۔ بیوی کی محبت زیادہ ہے میری، بچے کی محبت زیادہ ہے میری، وطن کی محبت زیادہ ہے میری، خاندان کی محبت زیادہ ہے میری، یہاں تک کہ جس باپ نے حضرت ابراہیم کو جنم دیا تھا، قرآن نے حضرت یہ واقعہ سنایا کہ حضرت ابراہیم نے جب ٹکراؤ، کبھی مجھے خیال ہوتا ہے انشاءاللہ بقرعید کا مہینہ گزرنے دیجیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ جو ہے وہ پہلو زندگی کے جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ آگ میں جل گئے، حق پیش کیا، باطل کا یہ طریقہ ہے جب دلائل سے ہار جاتا ہے تو دادا گیری پر اتر آتا، بھئی بات کر لو، اپنی بات سمجھا دو یا ہماری بات سمجھ لو، اور یہی حال کمیٹیوں کا بھی ہے، بھئی ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی سمجھ لو یا سمجھا لو دلائل کی بنیاد پر، نہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے خطیب صاحب کو نکال کے پھینک دو۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ یہی ہوا، بس نہیں سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے، مشرکین تو کہا آگ میں ڈالو اس کو، جلا تو کام ہی ختم ہو جائے گا۔ یہی طریقہ انہی کی نسل اب تک چل رہی ہے۔ تو یہ سارے امتحانات لیے، جس باپ نے جنم دیا تھا ان کے امتحان لیا، باپ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم میرے باپ صحیح لیکن میرا اور تمہارا دونوں کا خالق اللہ ہے، تمہاری مانو یا اس کی مانو جو تمہارا بھی خالق ہے۔ تو یہ سارے امتحانات حضرت ابراہیم کے ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے امتحانات دیے اور اس نے اعلیٰ نمبر پر کامیاب ہوئے، فَأَتَمَّهُنَّ رینک نمبر 1 پر کامیابی، اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے نتیجے میں اس کا اعلان کیا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو ہم آپ کو امامت کا درجہ دیتے ہیں۔ امتحان جو آدمی کو جو پرائز دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے، وہ امتحان لینے کے بعد دیا جاتا ہے۔ ہم تم کو پوری دنیا کا مرجع بنا دیں گے، تو خیر یہ قربانی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا
کہ قربانی کے بارے میں تو یہ حدیث تو وہ ہے تو میں نے سنائی کہ صحابہ نے پوچھا قربانیاں کیا ہیں؟ کہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. انہوں نے کہا تو سنت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جانور کو ذبح کرنا ہے. علماء نے لکھا ہے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. لیکن آج کوئی آدمی جانور ذبح کرے گا تو اسے یہ نبی کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر جو اجر دیا جائے گا یہ حضور کے ادنا سے ادنا امتی کو یہ بکرا ذبح کرنے پر دیا جائے گا. یہ عجیب اللہ کی مہربانی ہے. نوازش کرم ہی کرم ہے. اللہ کے عزت و جلال کی قسم یہ اللہ کی مہربانی ہے. دوسرا میں نے کہا کہ صحابہ نے پوچھا کہ اچھا ہمیں کیا ملے گا تو کہا کہ یہ بال کے بدلے میں ایک نیکی. اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ ایک کا 10 منیمم، ایک کا 10 منیمم ہے. ایک کا 7 لاکھ دے دے انہیں روکنے والا کوئی نہیں. یہ ہو گیا. اور دوسرا قیامت کے دن پل صراط پر سواریاں بنے گی. جو ہے وہ شارحین نے یہ لکھا ہے کہ جانور تو نہیں دیے جائیں گے لیکن جانور کی تیزی کی طرح جس طرح جانور دوڑ کر جائے اتنی تیزی سے آدمی قربانی کے بدلے میں پل صراط پر سے گزر جائے گا یہ کہا گیا. اور اس کے بعد میزان میں تولنے کی بات تو میں نے سنا دی ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے طبرانی کی روایت ہے کہ جو آدمی قربانی کرے گا یہ قربانی اسے جہنم میں جانے سے روکے گی، جہنم میں جانے نہیں دے گی اسے. اور ایک حدیث ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزشتہ جمعہ میں نے سنائی تھی. حدیث میں ارشاد ہے حضور نے ارشاد فرمایا من کان لہ صاع، جس آدمی کو قربانی کرنے کی استطاعت ہے اس کے باوجود قربانی نہ کرے حضور نے فرمایا کہ اسے ہمارے عیدگاہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ عیدگاہ نہ ہے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا. حضور کو کتنا غصہ آتا ہے بتائیے. اسی لیے حضور کو کی ناراضگی کا خیال کرتے بات اور سمجھنے کی ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو کہے چلو میرے گھر مت آؤ، گھر کو یہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے. ادنا سے ادنا امتی کے دل میں بھی حضور کی محبت ہوتی ہے. جس کے دل میں محبت نہ ہو اگر اس کو ایسا کہا جائے عیدگاہ مت آؤ تو کہے گا چل نہیں ہوگا تو میرا کیا بگڑے گا. اس کے دل میں محبت نہ ہو اگر اس کو ایسا کہا جائے تو کہے گا ٹھیک ہے عیدگاہ نہ آؤ، آنے نہ دیں گے تو میرا کیا بگڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادنا سے ادنا امتی کے دل میں حضور کی محبت ہے. ثبوت کے بارے میں نے عرض کر دیا، واجب کیسے وہ میں نے عرض کر دیا. گوشت ہے، گوشت 3 حصے کرنا مشکل ہے. سارے کا سارا کھا جاؤ تو پھر کوئی غلط بات نہیں، لیکن نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو اور نیت دل کا عمل ہے. یہاں تو سب سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو. یہ تقسیم سب کا ایک مصرع ہے. یہاں تو سب سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو. یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو. نیت دیکھ لو، کسی کو کسی کی نیت پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہر آدمی غور کر لے. اور یہاں پر قابل عمل ایک جزیہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے اس کا گوشت اگر پڑوسی کافر کو بھی دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے. اور آج کے حالات میں اس کو رواج دینا چاہیے. محبت کی نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے. یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے. چراغ محبت بجھا جا رہا ہے. آپ کا مقابلہ پانی سے کرو، آپ کو پانی سے بجھاؤ. نفرت کا جواب نفرت سے نہ دینا یہ ہمارا اصول نہیں ہے. نفرت کا جواب ہمیشہ ہم نے محبت سے دیا. تو بات یہ میں عرض کر رہا تھا اس کو دینا مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہی حکم چمڑے کا بھی ہے، چرم کا. وہ مالدار کو دے دو یا غریب کو دے دو. لیکن اگر وہ فروخت کر دیا چمڑے کو تو اس کی قیمت غریب کو ہی دینا شرط ہے. 3 دن
قربانی کی جاتی ہے 10, 11, 12 کے مغرب سے پہلے پہلے. چھوٹے جانور میں 1 آدمی, 7 جانور میں زیادہ سے زیادہ 7. کون سے جانور کی قربانی بھی ساتھی ہو گیا. اب یہ جزیہ عموماً رہ جاتا ہے, وہ بات کر کے بات ختم کروں گا میں, وقت ہو رہا ہے. 7 چیزیں ایسی ہیں جو جانور کی حرام ہے. یہ بہتا ہوا خون ہے. دوسرا حدود, پوچھ لیجیے یہ جو لوگ ہیں قریشی لوگ, ان کو پوچھو حدود کیا ہوتا ہے وہ بتائیں. یہ کہ مسانہ, چوتھا پتا, چوتھا نر کی پیشاب گاہ, چھٹا مادے کی پیشاب گاہ, 7واں کپورے. اور یہیں سے بات عرض کر دوں, جس جانور کو خصی کیا جاتا ہے, خصی جانور کی قربانی حضور نے کی ہے. حضور نے کی ہے خصی جانور کی قربانی. علامہ شامی نے لکھا ہے خصی جانور کی قربانی جائز تو جائز افضل ہے, اس لیے کہ خصی جانور کا گوشت عمدہ ہوتا ہے, لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے. یہ مختصر باتیں تھی. ایک اور جو امت پیش آتا ہے لوگوں کو مسئلہ, یہ جو بہتا ہوا خون ہے, یہ تو تلی ہے, تلی کھانا جائز ہے, اور اوجڑی بوٹی کی صحت وہ کھانا جائز ہے. تلی, اوجڑی اور کلیجی, کلیجی جمع ہوا خون ہے, یہ 3 الگ کرو. یہ بہتا ہوا خون ہے, ذبح کرتے وقت رگوں سے نکل کر جو خون کپڑوں پر آتا ہے وہ ناپاک ہے, اس کے رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے. باقی گوشت کو خون لگا رہتا, گوشت کو, وہ خون ناپاک نہیں. یہ مختصر باتیں تھی. عید کی نماز کب ہوگی, کہاں ہوگی, اس کا اعلان تو صدر محترم فرمائیں گے. وآخر دعوانا, اسی لیے میری گزارش ہے, پرزور اپیل ہے کہ جن لوگوں پر واجب ہے وہ تو دینا ہی ہے, جن لوگوں پر واجب نہیں ہے وہ بھی ہمت کرو. یہ سال میں 1 مرتبہ کیا جانے والا عمل ہے, ہمت کرو, کوئی زیادہ مشکل نہیں. اپنی طرف سے کرو, اپنے مرحومین کی طرف سے کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ان افراد کی طرف سے کی تھی جنہوں نے حضور پر ایمان قبول کیا تھا. حضور نے ہمیں یاد رکھا اور ہم حضور کو بھول جائے, یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے, یہ احسان فراموشی کی بات ہے. اللہ من کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.